اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تمہاری دعاؤں میں اگر نیت صاف اور پانی کی تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر کر کے ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا گمان ہوں، تم مجھے جیسا سوچو گی ویسا ہی پاؤ گی، جہاں یاد کرو گی ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو تمہاری اس تکلیف کو بھی جانتا ہے جو تم کسی سے نہیں کہتی۔ وہ کن کہتا ہے تو اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز نہ دے اس وقت تک صبر رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ دعائیں ہماری زندگی میں امید کی طرح ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ دعا کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ تو دعا جلدی قبول نہ ہونے پر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، پھر تم کیوں اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ دعا قبول ہونے کا بھی ایک وقت ہے؟ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وہ ہماری ساری ضروریات اور خواہشات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ ہمیں ہر اس چیز سے نوازتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں، مگر صحیح وقت پر، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر وہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو اس میں ہماری ہی بہتری ہے۔ اسی لیے صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوس و قزح آتی ہے، وہی کوس و قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری سبھی دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ آخر کیوں؟ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ وہ غم جس سے نکلنے والے آنسوؤں کو ہم سزا سمجھتے ہیں، ایک دن وہی آنسو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اتنا بلند کر دیں گے کہ ہم ان آنسوؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں مبتلا رکھا، اور اس آزمائش کے ذریعے ہمیں وہ مقام دیا جو ہم اپنے اعمال کے ذریعے کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ مشکل وقت میں کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو مت گھبرانا، بس اسی سے حال دل کہہ دینا، دل کی تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانی اور مشکل کو دعاؤں میں ڈھال دینا، اور اللہ تعالیٰ سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم چاہے پاک رہو یا داغدار، اللہ تو ہمیشہ سے تمہارے انتظار میں ہے۔ تم ہمیشہ سے اس کے لاڈلے ہو، پھر چاہے دنیا کی نظر میں تم کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی یہاں رک گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نصیب بدلنے کا موقع دے رہا ہے، خود اپنی کہانی لکھنے کا موقع، کیونکہ وہ قادر ہے ہر شے پر۔
اسی لیے اس تاخیر کو اپنے لیے موقع سمجھو دعا کا، اور ہاتھ اٹھاؤ اور نصیب بدل لو اپنی۔ جو اللہ تعالیٰ کو چنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان کرنے کے لیے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور وجود پر توکل کرنا فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ اہم بنیاد ہے جس پر دنیا کے تمام وجود قائم ہیں۔ دنیا کا ہر وجود اس کا محتاج ہے اور مکمل طور پر اسی پر منحصر ہے۔ اس کے سوا جتنی بھی مخلوق یہاں موجود ہے وہ سب فنا ہونے والی ہیں، کیونکہ ہم سب رات دن موت کی طرف رواں ہیں۔ باقی رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ابھی حیات ہے اور جسے آپ توکل کے لائق سمجھتے ہیں۔ سوچئے اور غور و فکر کیجئے، آپ اپنی امیدیں اور اپنا بھروسہ ایسی وجود پر کیسے رکھ سکتے ہیں جو آخر کار ختم ہونے والا ہے، جس کی سماعت، بصارت، اقوال و افعال سب نامکمل ہیں، جو اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے کمزور ہے، چاہے وہ طاقت ہو، قوت ہو، علم ہو، عظمت ہو یا پھر حکمت۔ توکل تو اسی ہستی اور زندہ پر کرنا چاہیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، جس کی سماعت، بصارت، اقوال و افعال سب مکمل ہیں۔ صرف ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا اللہ تعالیٰ ہی توکل کے لائق ہے، کیونکہ وہ الحی اور قیوم ہے۔ وہ الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہی کامل زندگی کا مالک ہے۔ اس کے سوا ہر چیز کو باقی رکھنے والا کوئی نہیں۔ بس اپنا توکل اور اپنی امیدیں صرف اللہ پر رکھو، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔